الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات. الصلاة والسلام على من أرسل والبينات وعلى آله وصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں جا بجا کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک زندگی کہ میری بندگی میں قصور ہے. یہ بجا ہے مالک زندگی کہ میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کہ اللہ حق صحیح صحیح کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. انسان انبیاء کی جماعت کے علاوہ چونکہ نبیوں کی جماعت معصوم ہے، ان سے صغائر اور کبائر سرزد نہیں ہوتے. انبیاء کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے غلطیاں، گناہ، صغائر، کبائر دونوں ہی کیا ہوتے ہیں؟ سرزد ہوتے ہیں. اور انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے.
بار بار لغزشوں میں، غلطیوں میں، خطاؤں میں گر پڑتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، اللہ نے اپنے بندے کو پاک صاف کرنے کے لیے ایک عظیم نعمت اور تحفہ عطا کیا ہے توبہ کی صورت میں۔ اور چونکہ کبھی کبھار جب مجرم جرائم زیادہ کر لے وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میری معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ نے خاص کر ایسے بندوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں معاف کیا جائے گا، ہمارے لیے در کھلے گا نہیں کھلے گا۔ ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا سورہ زمر میں، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، قل میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، اپنے پیغمبر کی معصوم زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندوں اسرفوا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ اور غلطیاں کر کے صغائر کبائر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، گناہوں سے آلودہ ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں۔ ہری پور والوں اور دور دراز سے پردیسی، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے سننے والوں، مالک نے یہ نہیں فرمایا او میرے متقین بندو، او میرے پرہیزگار بندو، او میرے تہجد گزار بندو۔ اگر متقین پرہیزگاروں کو کہہ دیا جاتا، گناہگار پھر بھی ایسے ہی رہ جاتے، لیکن اعلان کیا جا رہا ہے یا عبادی، او میرے بندو۔ عجیب لفظ ہے، مالک کی شفقت دیکھیے، مالک کی رحمت دیکھیے، مالک کی اپنے بندوں سے رحمت اور محبت دیکھیے، باوجود گناہوں کے پھر بھی کہہ رہا ہے عبادی، بندے تم میرے ہو نا، میرے بندو۔ عبادی میں کتنی اپنائیت ہے، یا عبادی میں کتنی محبت پنہا ہے۔ او میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، زیادتی کر رکھی ہے، گناہ کر کے۔ کیا اعلان ہے؟ اللہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک دو نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تیرے گناہ زیادہ ہیں، اگر تیری غلطیاں زیادہ ہیں، زیادہ تیری ہے، اللہ فرماتے ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ امید دلانے آیت یہی ہے، جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ آیت بندے کو امید دلاتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بالکل منع کر دیا مایوس ہو۔ اللہ مایوس میں نہیں، گناہوں نے کر رکھا ہے، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، گناہ جتنے بھی ہوں رب کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک عجیب سی بات بتلاؤں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا، کس کو؟ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا، بخاری مسلم کی حدیث، تو جعل الرحمت مئۃ جزء، اللہ نے رحمت کے 100 دو قسم کی رحمتیں خدا را۔ اس حدیث سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے نہیں، رحمت 2 قسم پر ہے۔ ایک وہ رحمت ہے جو اللہ کی صفت ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں، اس کا کوئی شمار نہیں، کوئی احاطہ نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ اور دوسری رحمت وہ ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی مخلوق رحمت، وہ رحمت جب اللہ نے پیدا کی ہے اس کے 100 جز بنائے ہیں، 100 درجے بنائے ہیں، 99 اللہ نے پاس رکھے ہیں، ایک رحمت کا ٹکڑا دنیا میں تقسیم کر دیا ہے۔ خدا را توجہ چاہوں گا، رحمت 100 درجے پیدا کی، 99 پاس رکھ لیے، ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا۔ صرف انسانوں پہ نہیں، جنوں پہ نہیں، ساری کی ساری زندہ مخلوق میں تقسیم کر دیا، اور فرمایا وہ ایک رحمت کا جو ٹکڑا ہے، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، اسی رحمت کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹا بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، حیوانات ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں یہ ان 100 درجوں ایک ٹکڑے کا نمونہ ہے۔ یہ وہ ایک ٹکڑا رحمت ہے جو اللہ نے تقسیم کر دی ہے، اور اس ایک ٹکڑے کا کچھ حصہ ماں کو ملا ہے، تو دنیا ساری ماں کرتی ہے۔ ان رحمتوں میں سے جو ایک درجہ پوری مخلوق میں تقسیم ہوا ہے، اس میں سے ایک حصہ کس کو ملا ہے؟ ماں کو، اسی کا ایک ٹکڑا ملا ہے۔ اس ماں کی محبت کا عالم یہ ہے۔ اور کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں جتنی محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں واللہ نہیں، 70 مائیں نہیں، کائنات کی ساری مائیں اکٹھی ہو جائیں، اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس حدیث کے روح سے اچھا، ساری ماؤں کی محبت ایک طرف، لیکن اللہ کی رحمت کا مقابلہ، اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک راستے میں جا رہے تھے، گلی میں
ہری پور والوں جھنجھوڑ کے رکھ دے گا آپ کو اور آپ کو اپنے مالک کی طرف متوجہ کر دے گا۔ یہ واقعہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے پہ غصے ہو گئی ہے، ناراض ہو گئی ہے اور بچے کو گھسیٹ کے دروازے سے باہر نکال دیا۔ کس نے؟ ماں سے۔ کبھی کبھی مائیں غصہ بھی کرتی ہیں، غصے ہو گئی، دھکیل کے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ روتا آنکھیں ملتا ہوا جانے لگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فَذَهَبَ الصَّبِيُّ غَيْرَ بَعِيدٍ، ہم یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، یہ بچہ بھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ واپس پلٹنا شروع ہو گیا۔ جس کو ماں نے دھکیل دیا تھا، ماں نے دروازہ بند کر دیا، ابھی وہ چند لمحے دور گیا، واپس پلٹنے لگا۔ ثم وقف مفکرا، سوچ رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فلم یجد مأوی غیر البیت، وہ بچہ سوچتا ہے جس سے مجھے نکالا گیا اس گھر کے سوا تو میرا ٹھکانہ اور ہے ہی کوئی نہیں، جاؤں گا کہاں؟ جدھر سے مجھے دھکیلا گیا ہے اس در کے علاوہ کوئی در نہیں، کوئی دروازہ نہیں۔ وہ بچہ واپس پلٹتا ہے، مکسور القلب حزیناً، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ غم سے چور چور ہے۔ آ گیا دروازے پر، جب دروازے کے پاس آتا ہے تو فوجد الباب مغلقا، دروازہ بند کیا ہوا ہے اندر سے۔ وہ رونے لگ گیا اور دروازے کی چوکھٹ پہ اپنا رخسار رکھ کے روتا رہا یہاں تک کہ وہیں سو گیا۔ دروازے کی چوکھٹ پہ سار رکھ کے روتا روتا سو گیا۔ ماں جب تھوڑا وقت گزرا آئی، دروازے پہ دیکھا اس کا دھتکارا ہوا بچہ، اس کا مارا ہوا بچہ، اس کا دھکیلا ہوا بچہ، گھر سے نکالا ہوا بچہ۔ جب دیکھا کہ وہ واپس پلٹ کے اسی دروازے پہ رو رو کے سو گیا تو فرماتے ہیں ماں اپنے اوپر قابو نہ پا سکی، ان رمت بنفسہا علیہ، ماں اپنے بچے پر درجہ شفقت کی وجہ سے گر پڑی، قابو نہ پا پڑی، اپنے بچے پر اوپر سے ٹوٹ پڑی۔ وَتُقَبِّلُهُ، اٹھا کے چومنے لگتی ہے، وَتَبْكِي، ماں روتی ہے، وَتَقُولُ، اور کہتی یا ولدی، او میرا بیٹا، اَيْنَ تَذْهَبُ عَنِّي، تو مجھ سے بچھڑ کے جائے گا کہاں جائے گا؟ ذرا ہری پور والو ماں کے جملے دیکھے، یہ جو ایک حصہ پوری کائنات تقسیم ہوا ہے، کائنات کی ساری ماؤں میں تقسیم ہوا ہے، جب اس ایک ذرے کا یہ عالم ہے کہ جب بچہ آیا ماں نے دیے اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، تو جس مالک کی رحمتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے، جب اس کا بچھڑا ہوا بندہ، گناہگار بندہ اس کے در پہ آ کے آنسو بہائے گا تو ارحم الراحمین ذات اسے اپنی رحمت کی گود میں لے گا کہ نہیں لے گا؟ ایک دم مالک اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ کہاں ماں کی محبت اور کہاں میرے مالک کی محبت اور رحمت، اللہ اکبر۔ اور حدیث کے اندر جو لفظ تھے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 100 درجوں میں ایک درجہ، ایک ٹکڑا محبت کا پوری دنیا میں تقسیم 99 پاس رکھے، وہ پاس کس لیے رکھے ہیں؟
وہ کب کام آئیں گے؟ فرمایا ایک ٹکڑا دنیا میں اور 99 قیامت والے دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس ایک رحمت اور محبت کے ٹکڑے کا یہ عالم ہے تو ان 99 کا کیا عالم ہوگا؟ میرے دوستو، اسی لیے اعلان کیا لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، بالکل گنجائش نہیں۔ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبئ عبادی، خبردار کر دے، نبئ عبادی، خبر دے دے کہ انی انا الغفور الرحیم، یقیناً میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ گواہ ہے، یہ آیتیں بندہ سنے اس کا دل ایک دم مائل ہو جاتا ہے، اور یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دل کو کھینچ لے مالک کی رحمت، مایوس نہ ہو۔ اور ایک آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ ایک بندہ ہے، سواری پہ جا رہا ہے، اس کے پاس گھوڑا ہے، ریگستان میں سفر کرتا ہے، شدید گرمی ہے، وہ آرام کے لیے ٹھہرتا ہے تو دیکھتا ہے گھوڑا نہیں، اسی پہ اس کا کھانے کا توشہ بھی ہے، خوراک بھی ہے، گھوڑا نہیں ہے، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، جب دیکھتا ہے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، فوراً جان بچانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں آتا ہے اور موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو کوئی چارہ، اگر میں چل کے راستہ گزاروں تو چل کے بھی نہیں، راستہ طے نہیں کر سکتا، حد نگاہ تک کوئی منزل نظر نہیں آتی۔ اسی اثناء میں وہ موت کی انتظار میں بیٹھا ہے کہ آنکھ لگتی ہے، آنکھ جو ہی جھپکتی ہے، سواری گھوڑا خوراک سے لدا پاس کھڑا ہو۔ ایک مثال ہے، سچ بتاؤ یہ کتنا خوش ہوگا جی؟ اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس کی مثال اگر میں یوں دے دوں کہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بند ہے، خوراک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، مرتے ہوئے انتظار میں، اتنے میں کسی نے امدادی راشن پہنچا دیا، کتنا خوش ہوگا؟ یہ ایک مثال ہے اللہ کے نبی نے پیش کی۔ فرمایا موت کے انتظار میں بیٹھنے والا جب اپنی سواری کو پائے گا تو آپ کو اندازہ ہے اس کی خوشی کا۔ فرمایا یا رسول اللہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ فرمایا اتنا یہ خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بھی ایک بندہ کہے جی اللہ ساڑی نہیں سندا، اب بھی نا امیدی اور مایوسی کی کوئی گنجائش ہے؟ میرے دوستو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ کہانیاں نہیں، کہاوتیں نہیں، یہ یا اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا رب کا قرآن ہے۔ آج وقت ہے توبہ کر لو، مالک نے ایسے دروازہ کھولا ہوا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کو انسان سے کتنا پیار ہے، کتنی رحمت اور شفقت و محبت ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ کوئی محتاج ہیں اللہ اس کے؟ کسی چیز کی بھی مالک کو ضرورت نہیں، کسی کے بھی محتاج نہیں۔ پھر اس کو سمجھانے کے لیے نبی بھیج رہے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے کتابیں بھیج رہے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے جب یہ کہتا نہیں مانتا ہوں دلیل چاہیے،
اللہ فرماتے ہیں دلیل بھی دے دو اب شاید مان جائے۔ جب یہ کہتا ہے نہیں یہ معجزہ ہوگا تب مانوں گا، مالک بے نیاز ہے، کہہ سکتا ہے نا جاؤ اپنا کام کرو، نہیں، مالک کہتے ہیں یہ لو معجزہ شاید اب مان جائے۔ یہ جب گناہ کر کر کے تھکتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں یہ دلیل دو شاید مان جائے، رحمت اس کے قریب کر دو شاید مان جائے، دروازے کھول دو اس کے لیے شاید اب مان جائے۔ میرے دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اسی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لیکن یہی بدبخت جب گرتا ہے تو ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر یہ اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اس سے نیچے بھی کوئی نہیں ہوتا۔ نَبِّئْنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور ذرا سنیے نبی کریم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے رات کو۔ او پوری دنیا میں سننے والوں، گناہوں میں آلودہ لوگوں، ہر طرف سے مایوس لوگوں، مالک کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو میں نے سنایا، نبی کا فرمان سن لیجئے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، کس لیے؟ لیتوب مسیء النہار، ہو سکتا ہے دن بھر گناہوں کو دن بھر گناہ کرنے والا شاید آج توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، رات کی خلوتوں میں شاید توبہ کر لے، تو اللہ رات کو بھی دروازہ بند نہیں کرتے، پھیلا دیتے۔ اور ذرا سنیے وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، دن کو اللہ رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، ہو سکتا ہے کہ رات کے پردوں میں اندھیروں میں گناہ کرنے والا شاید دن کے اجالے میں حیا کر جائے، توبہ کر لے اور میں اس کو اپنی رحمت میں لے لوں۔ کب ہوتا ہے یہ؟ کون سے دن یہ اعلان ہوتا ہے؟ اللہ کس دن ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ کس رات کو؟ فرمایا کوئی ایک دن نہیں، حتی تطلع الشمس من مغربها، ہر رات ہر دن یہی عالم ہوتا ہے، یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن تک ہر دن یہی اعلان ہے، اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آئے توبہ کر لے۔ ہر دن یوں گزرے اور آپ کے 70 سالوں میں ہر دن رات اللہ پھیلاتا رہے، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، آپ کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، مالک آپ کے انتظار میں صبح پھیلائے ہاتھ، رات کو پھیلائے ہاتھ، اور اس بدبخت نے اپنی جوانی گزار دی، اس کو یہ بھی خیال نہیں آیا۔ اور پھر شکوہ کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ بندہ مخلوق کی اللہ کی شکایت اللہ کی مخلوق کے آگے کرے، خالق کی شکایت اس کی مخلوق کے آگے کرے، اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ نہیں دیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اگر آپ پہلے تو شکوہ کرتا ہی نہیں مومن، جہاں محبت کا معاملہ ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ جب محبت میں آتے ہیں تیش میں تو کہتے ہیں محبوب کے مارے ہوئے پتھر بھی بندے کو پھول لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب محبوب کے پتھروں کو بندہ پھول کہتا ہے، کیوں؟ محبت جو ہے۔ تو اگر اللہ سے آپ کو محبت ہے تو شکوے کی گنجائش ہی نہیں، لیکن اگر شکوہ ہو بھی جائے تو خالق کا شکوہ اس کے مخلوق کے آگے نہیں، اسی کے آگے کرو۔ اسی کو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں نا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت، اپنی کمائیگی، اپنی بے بسی کی شکایت کس کے سامنے کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ دوستو یہی وہ دروازہ ہے
آج جو حالات ہیں ان سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے کہ مالک کے سامنے کیا کیا جائے؟ گڑ گڑایا جائے. جس نے دروازہ کھولا ہوا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. توبہ اللہ قبول کرتے ہیں کب؟ اس پہ ذرا ایک حدیث سن لیجئے. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا شخص لایا گیا. اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کبیر حرم. بوڑھا ٹیک لگائے ہوئے لاٹھی کے بل پہ چلتا ہوا آیا. متکئ علی عصا، لاٹھی پہ ٹیک لگائے ہوئے. فرمایا سقط حاجباہ علی عینیہ. اتنا بوڑھا کہ اس کی پلکوں کے ابروؤں کے بال اس کی آنکھوں پہ آ چکے ہیں. اتنا بوڑھا آیا اور کیا کہنے لگا؟ حتی قام بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سفید ریش بزرگوں ذرا سنی. یہ بوڑھا آیا اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کیا کہنے لگا؟ فقال ارأیت رجلا عمل الذنوب کلها. ارأیت، اللہ کے رسول کیا آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیے ہیں کلها، ایک دو نہیں، کیا کلها، سارے گناہ کیے. لم یترک داجتا ولا حاجتا الا اتاها، اس نے کوئی حاجت نہیں چھوڑی جو پوری نہ کی ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں آیا جو اس نے کیا نہ ہو. اور آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ کے رسول اتنے گناہ کیے کہ لو قسمت خطیئتہ علی اہل الارض لاوبقتہم، اگر اس کے گناہ کو مخلوق پہ، زمین والوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو ساری مخلوق مر جائے. لَأَهْلَكَتْهُمْ، تو سب کو ہلاک کر دے، اتنے گناہ والا ہے. أَلَهُ مِن تَوْبَةٍ، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا اب بھی اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی معافی کا دروازہ ہے کہ نہیں؟ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فوراً فرمایا حل اسلمت، نیا آیا تھا نا، حل اسلمت، کیا تو اسلام لا چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے؟ تو فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو سنیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سن تفعل الخیرات وتترک السیئات، فرمایا نیکیاں کر آئندہ گناہ نہ کر. اگر تو آئندہ گناہوں کو چھوڑ دے اور اچھے کام کرنے لگ جائے، توبہ تو کر چکا ہے، اللہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. جب بندے نے یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگا وغدراتی وفجراتی یا رسول اللہ، کوئی ایک کام نہیں ہے نا جو میں نے نہ کیا ہو. وغدراتی وفجراتی، میں نے جو غدر کیا ہے، دھوکے کیے ہیں آپ سے، اللہ سے، جو فسق و فجور کرتا رہا، سارے نبی کریم نے فرمایا نعم غدراتو کا وفجراتو کا، تیرا سب کچھ اللہ معاف کر دے گا. بس نبوت کی زبان سے یہ سنا تو چیخ کے کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمْ يَزَلْ
युरद्दिदु अल्लाहु अकबर हत्ता तवारा अनिल अबसार, ये जुमला कहते हुए वापस जा रहा है। अल्लाहु अकबर करते करते हमारी नजरों से गायब हो गया। मेरे दोस्तों, ये सुनने के बाद आपके दिल में आया होगा कि नहीं कि मैं भी माफी मांगूं, मैं भी तौबा करूं। इस बेपाया मोहब्बत को, इस बेकनार मोहब्बत और रहमत को जब बंदा देखता है ना, तो वैसे ही गुनाहों से नफरत हो जाती है। लेकिन इन सारी बातों का मकसद ये नहीं है कि बंदा अल्लाह की रहमत को देख कर अल्लाह के गज़ब को दावत देने लग जाए। अक्सर मैं देखता हूँ लोगों को जब ये चीज़ें पेश की जाती हैं तो वो गुनाह करने पे दलेर हो जाते हैं। दर हकीकत वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। बात समझ में आ गई? अगर वो इस शफकत को समझ लें तो वो गुनाह को कभी भी ना करें, छोड़ दें, तर्क कर दें। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये बयान करने का मकसद क्या है? ताकि हमारे दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाएं। और ये सिर्फ हदीस की बात नहीं थी कि आपके गुनाहों को, कुरान सूरह फुरकान में कहता है उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन। सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। क्या मतलब? आपका रसीद, गुनाह वाला रसीद लेके उसी के बदले में उसको नेकियों से भर के आपको वापस कर दिया जाए। अब भी एक बंदा ना आए, बदबख्ती है। आइए, और ये भी आपको बताऊं, हदीस कुदसी है, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि एक हदीस आपको ऐसी भी सुना दूं जो आपके दिल को ऐसा खुश कर दे। रात को बहुत सारी अहादीसें में बैठ के लिखता रहा, उसमें एक हदीस सामने आई और इतना हैरान हुआ मैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जन्नती जन्नत में चले गए, जो गुनाहगार जहन्नुम में हैं अल्लाह ने वो भी निकाल निकाल के जन्नत भेज दिए, सजाएं काट काट के जाते रहे। आखिरी गुनाहगार रह गया। क्या? आखिरी गुनाहगार रह गया। चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रो रहा है अपने मालिक के सामने। अल्लाह फरमाते हैं जरा इसको निकालो, बाहर निकालो। जब वो बाहर निकला जहन्नम से, फहुवा यमशी मर्रतन व यकुब्बु मर्रतन, कभी चलता है कभी गिरता है। सजा ने उसका बुरा हाल किया हुआ है। कभी चलता है कभी गिरता है, रोता है, मांग रहा है ऐ अल्लाह। और कभी कभी तो यूं भी कहता है, जो ही जहन्नुम से बाहर निकला तो कहता है अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है मखलूक में किसी को दिया ही नहीं। अल्लाह अकबर। अभी सिर्फ उसने कितना मजा चखा है, जहन्नुम से खाली निकला है। कहता है आतानी अल्लाहु शैअन मा आताहु अहदन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाह ने मुझे ऐसा कुछ दे दिया है कि अव्वलीन और आखिरीन में किसी को भी नहीं दिया है। जब आगे थोड़ा सा चलता है, वाह मेरे मालिक क्या अजीब अदाएं। फतुरफउ लहू शजरतुन, उसके लिए एक दरख्त अल्लाह निकालेंगे, दरख्त फूटेगा बेहतरीन सायादार। तो जब वो दरख्त को देखेगा, फयकूलु ए रब्बी, कहेगा ओ मेरे रब, अदनीनी अदनीनी मिन हाज़िहि शजरत, ओ मेरे अल्लाह मुझे इस दरख्त के करीब कर दे।
وَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِن مَّائِهَا، کہ میں اس کے سائے میں بس سایہ مجھے مل جائے اور پانی مل جائے۔ اللہ بس اور نہیں، اس کے سائے میں مجھے کر دے، میں پانی پی لوں اس کے سائے میں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم، او آدم کے بچے، لعلی، شاید کہ اگر میں تجھے یہ عطا کر دوں پھر تو اور مانگنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو میں تجھے درخت اور پانی دے دوں پھر اور مطالبے شروع ہو جائیں تیرے۔ فیقول یا اللہ یا رب، کہے گا اللہ قسم سے آگے کچھ نہیں مانگوں گا، نہیں مانگوں گا۔ معاہدہ ہو گیا، جب وہ درخت مل گیا، سایہ مل گیا، فرمایا ثم ترفع له شجرة هي احسن من الاولى، اس سے تھوڑا سا آگے ایک دوسرا درخت جو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور جمیل پیارا، تو جب اسے دیکھے گا فَيَقُولُ رَبِّ، تو کہے گا اے میرے رب، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے کہ میں اس کا سایہ لے لوں، پانی پیوں، اور لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم، تو تو وعدہ کر چکا تھا، پھر تو نے مانگا، کہے گا اللہ بس پھر نہیں مانگوں گا۔ اچھا، اللہ فرمائیں گے دے دو اس کو۔ جب وہ درخت سے ملے گا تو اب اللہ جنت کے قریب ایک دوسرا درخت لگا دیں گے جو پہلے دونوں درختوں سے اعلیٰ ہوگا۔ ہِیَ احسن من الاولیین فیقول ربی، یہ کہے گا او میرے ربا، ادننی من ہذہ، مجھے اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے او میرا بندہ، الم تعاہدنی اللہ تسألنی غیرہا، تو نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے سوا نہیں مانگوں گا؟ قال بلا، بندہ کہے گا کیوں نہیں میرے رب، لا اسألک غیرہا، اس کے سوا کبھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ اس کا عذر مان لیں گے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو۔ جب اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا تو جو ہی جب اس درخت کے سائے میں آئے گا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو جنتیوں کی آوازیں سننے لگے گا۔ اب جب اس درخت کے سائے میں آیا تو جنتی گفتگو کر رہے ہیں، جنتی سلام ہی سلام حوروں سے، بیویوں سے، فرشتوں سے آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جب جنت والوں کی باتیں سنے گا، جنت کی مہکار خوشبوئیں آئیں گی، تو یہ کہے گا یا رب ادخلنیہا، درخت نہیں مجھے اس جنت میں داخل کر دے، اللہ مجھے اب اس کے اندر داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ فقالا، تو اللہ فرمائیں گے او میرا بندہ، تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے اس میں داخل کر دے، کیا تو خوش ہوگا، کیا تو مجھ سے خوش ہوگا کہ میں تجھے یہ ساری جنت دے دوں جتنی دنیا ہے اور اتنی اور، جتنی دنیا تھی اور اتنی، کیا اب خوش ہوگا کہ اتنی بڑی جنت؟ جب یہ سنے گا تو فوراً کہے گا یا رب اتستہزئ منی وانت رب العالمین، او میرے ربا کیا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ کیا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اتستہزئ بی وانت رب العالمین۔ تو جب حدیث سنا رہے تھے کون؟ عبداللہ ابن مسعود۔ فضاحک ابن مسعود، تو عبداللہ ابن مسعود ہنس پڑے۔ جب ہنسے قہقہ سے، فرمایا او ساتھیو میں ہنسا ہوں، پوچھا تم نے نہیں کیوں ہنسے ہو؟ پوچھا بھی نہیں،
تو صحابہ نے کہا ہاں ابن مسعود بتائیے کیوں آپ ہنسے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے ہنسا ہوں جب میں نے اللہ کے حبیب سے یہ حدیث سنی تو اللہ کے حبیب بھی اسی موقع پر ہنس پڑے تھے، اور اللہ کے حبیب اس لیے ہنسے تھے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ بھی بندے کی یہ بات سن کے ہنس پڑا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اندازہ لگائیے کیا مطلب ہے۔ یہ صرف آپ کو ایک منظر پیش کیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ، کیا میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، کوئی جگہ کم نہیں ہوئی پڑی جنت میں، کیا مزید انٹری نہیں ہے، رجسٹریشن بہت لوگوں کی ہوگی، مزید جگہ نہیں، نہ میرا دوست آپ کی سوچ سے بھی آگے ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان نے آنکھ نے آج تک وہ حقیقی ذکر نہ سنا ہے نہ دیکھا، جتنا اپنے مالک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کرتا ہے ایک حدیث اور سنا دوں، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا تو پھر سے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔